अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। इससे पहले कि मैं 18 नवंबर 2023 की डेवलपमेंट्स की तरफ चलूं, मुझे आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना है। कहते हैं कई सौ बरस पहले पर्शिया के अंदर, ईरान में या किसी मशरक़ वस्ता की किसी रियासत से इसका ताल्लुक है। एक बाप और बेटा सफर कर रहे थे एक गधे के साथ। गधा एक था, वो खुद दोनों थे। तरीका उन्होंने ये निकाला था कि कभी बाप उसके ऊपर सवारी करता था घंटा डेढ़, फिर उसके बाद बाप उतर जाता था, बेटा जो है वो गधे पे बैठ जाता था और यूं दूसरा उसके साथ चलता रहता था। ये चलते चलते जब वो एक कस्बे के अंदर दाखिल हुए, बाजार था, दोनों तरफ दुकानें थी। उस वक्त बेटे की बारी थी, बेटा गधे के ऊपर था, बाप गधे की बाग पकड़ा हुआ साथ साथ चल रहा था। लोगों ने देखा, दुकानदारों ने, तो उन्होंने आवाज लगाई कि कितना बेशर्म बेटा है, इसको शर्म नहीं आती कि बाप को अपने साथ चला रहा है बजाय इसके कि बाप को गधे पे बैठाए। बेटे के कानों में ये आवाजें पहुंची तो बेटे को बड़ी शर्म आई, उसको बड़ा अफसोस हुआ कि लोग गलत समझ रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि असल अरेंजमेंट क्या है। बाहर उसने बाप को कहा कि अब्बा बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, शर्म आ रही है। तो उसने कहा कि आप बैठ जाएं गधे पे। बाप ने बड़ा इसरार किया कि नहीं, हमारी तो बारियां लगी हैं, क्यों परवाह करते हो लोगों के कहने की, लोगों को पता नहीं है। बहरहाल बेटे के इसरार के ऊपर बाप गधे पे बैठ गया और बेटा उसके साथ गधे की बात पकड़ के रस्सी शसी चलने लग गया। थोड़ा और आगे पहुंचे तो दुकानदारों ने उनको देखा, उन्होंने आवाज लगाई कि देखो किस किस्म का बेशर्म बाप है कि बेटा जो है बेचारा छोटा उसको साथ चला रहा है गर्मी के अंदर और खुद गधे के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है। अब जब बाप ने ये सुना तो उसने कहा कि यार इस तरह बात नहीं बनेगी, तो लोग इससे भी खुश नहीं है, यहाँ पे भी तनकीद हो रही है। तो उसने क्या किया कि दोनों जो है, बाप और बेटा दोनों ने गधे के साथ चलना शुरू कर दिया। अब और आगे पहुंचे तो दुकानदारों ने आवाज लगाई कि कैसे बेवकूफ हैं, कैसे गधे के बच्चे हैं, कैसे चे किस्म के हैं कि गधा जो है उसके ऊपर सवारी नहीं कर रही और दोनों जो है वो गधे के साथ चल रहे हैं। तो मुझे भी कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है। मैं जब अपने अपने वीलॉग्स के ऊपर कमेंट्स देखता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, ट्विटर के ऊपर कमेंट्स देखता हूँ, कोई कहता है इमरान है, कोई कहता है 19 करोड़ रुपए जो है वो इमरान खान ने दिए हैं, वो जो राजा रियाज ने शोशा छोड़ा हुआ है। इस दफा मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट देखा अपने एक पिछले वीलॉग में। ये वीलॉग वो था जहां मैंने ये कहा कि इमरान खान साहब को साइफर की कोर्ट से सजाए मौत जो है वो देने का प्लान और इरादा इनका लगता है। और इसमें इनकी हिकमत अमली क्या है कि ये सोचते हैं कि पहले हम, जिसे कहते हैं ना कि रेज द एंटी, कि आप साइफर कोर्ट से बहुत बड़ी सजा दे दें, उसके बाद हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ दिला दें, फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिला दें, और यूं आपके पास दो ढाई बरस की एक स्पेस आ जाएगी जिसकी देर में आप नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मदद से, और जाहिर है कि बाहर की जो बैरूनी ताकतें हैं उनकी मदद से, उनकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक, जिसकी पिक्चर बहुत आपके सामने क्लियर होती चली जा रही है जब देख रहे हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट सफीर आके नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल ऑर्डर आप रीसेलेक्ट कर लें। इमरान खान तहरीक इंसाफ अपने केसेस के अंदर फंसे रहें, और ये एक स्ट्रैटेजी जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैं एक साहब का कमेंट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा कि मुझे बड़ा अफसोस है, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता था कि आप इसका ये टाइटल जो है यूट्यूब के इस वीडियो का इस किस्म का बनाएंगे, आप एक चीप पॉपुलैरिटी के चक्कर में पड़ गए। ये और बात है कि मैं अकेला नहीं, मेरा ख्याल है आधे दर्जन से ज्यादा व्लॉगर्स ने पिछले 24 या 48 घंटे के अंदर इसी किस्म का उसका उन्वान रखा है। और उसकी वजह भी मेरे ख्याल है उन साहब ने देखा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की अपनी जो बहन और हमशीरा हैं, जब वो इमरान खान को मिलकर बाहर निकली तो उन्होंने वहां पर प्रेस से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने उनसे इस कंसर्न का इजहार किया है कि इन्होंने मेरे ऊपर जो दफात लगाई हैं और ये बार बार सजाए मौत और उम्र कैद की बात करते हैं, तो लगता यह है कि ये कोई मैक्सिमलिस पनिशमेंट या सजाए मौत का साइफर कोर्ट से फैसला कर सकते हैं। जब तक इमरान खान ने खुद की मैसेज अलीमा खान के थ्रू कन्वे नहीं किया था, उससे पहले भी मेरे एक से ज्यादा जो बहुत सीनियर वकील हैं और जो मामला की खबर रखते हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बहुत ही गुस्से में इस पॉसिबिलिटी का इजहार किया। और मैंने फिर दोबारा उनसे बात की। ये साहब का कमेंट सुन के मैंने सोचा शायद कोई मैंने मिस जजमेंट तो नहीं कर दी, तो मैंने दोबारा वकला से बात की और मैंने कहा कि क्यों ये, पहले उन्होंने ये कहा था कि हमें ये खतरा लग रहा है कि साइफर कोर्ट से एक मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो देने की कोशिश की जा रही है और इसका मूड और इसका प्लान जो है वो पूरा बना हुआ है। तो मैंने जब दोबारा उनसे पूछा पिछले 24 घंटे में, तो मैंने कहा कैसे पता चल रहा है। उन्होंने कहा जिस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब ऑनरेबल आमिर फारूक साहब ने अपना जो बेल रिजेक्ट करते हुए जो डिसीजन लिखा है इमरान खान के हवाले से और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी लिखा है, उसमें वो क्लियरली सजाए मौत और उम्र कैद दोनों को मेंशन करते हैं। हालांकि इस किस्म के केस के अंदर लेसर पनिशमेंट्स की पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। उन्होंने मुझे ये भी बताया
یہ جو بیل کے ججمنٹس ہیں وہ یوزلی چند پیراگراف کی بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اس کی پروسیڈنگ اور اس کی ہیئرنگ اور اس کی سماعت کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کیس میں پرٹیکولر عمران خان کے کیس میں جو ضمانت کی پروسیڈنگ ہے اس کو بہت لمبا کیا گیا ہے، 8-8 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے اس کی سماعت کی گئی ہے، اور جو فیصلے اس کے اوپر لکھے گئے ہیں 4-4 5-5 6-6 پیجز کے، وہ ضمانت کے فیصلوں کے اندر بیل میں یا تو بیل ریجیکٹ ہوتی ہے یا بیل ایکسیپٹ ہوتی ہے، وہاں اس قسم کی آپ انسٹرکشنز اور ایڈوائس نہیں لکھتے، آپ ٹرائل کورٹ جو ہوتی ہے جس کو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس بھی کہتے ہیں، اس کو ایک ہائی کورٹ جو ہوتی ہے جو اپیلیٹ کورٹ ہے وہ اس کو پوری ہدایات نہیں دیتی کہ آپ نے ایک کیس جو ہے اس کو کس طرح سے رن کرنا ہے، اور کچھ اور بھی انہوں نے مجھے چیزیں بتائیں۔ قصہ مختصر کیا ہے؟ قصہ مختصر یہ ہے کہ عمران خان کے وکلا بہت دیر سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سائفر کورٹ ڈٹرمنڈ ہے، مائنڈ بنا ہوا ہے، اور سائفر کورٹ بیچاری کیا ہے؟ سائفر کورٹ تو محض ایک ٹول ہے، ایک ہتھوڑا ہے، ایک کنڈا ہے، اور اس کے پیچھے جو طاقتیں کھڑی ہیں ان کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے کہ عمران خان کو میکسیملس پنشمنٹ جو ہے یہاں سے دلائی جائے، ایک شاکر جو ہے وہ کریٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے پولیٹیکل مینجمنٹ کی جائے۔ یہ وہ چیز تھی جس کو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بہت تفصیل سے میں نے ایکسپلین کیا، اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ڈینجرس پولیٹیکل برنکسمین شپ ہے جس سے پاکستان کی وفاق اور پاکستان کی ریاست کے اندر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، بیکاز اس کی پیریفری کے اندر بہت سے بکھرے ہوئے جذبات، بہت سی ٹربولنس جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فار انسٹنس اگر آپ دیکھیے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں چارسدہ کے اندر تحریک انصاف کا جو ایک ورکر کنونشن ہے، باوجود اس کی کتنی پابندیاں ہیں، کتنا خوف ہے، وہ ورکر کنونشن ایک چھوٹی سی سونامی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لوگوں کے جذبات دیکھیں بھپرے ہوئے، ان کے آپ ایموشنز دیکھیں، ان کی باڈی موومنٹس دیکھیں، کس طرح سے وہ ایک تھوڑا سا ورکر کنونشن جو اجازت بھی آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ چڑھتے نہیں پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، اس کا کیا مطلب تھا؟ جب آپ ایموشنز کو سپریس کرتے ہیں، جب آپ دبا کے رکھتے ہیں چیزوں کو، تو چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر سکتی ہیں۔ بہرحال میں تھوڑا سا اس کو ریکیپ جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں، اس ڈسکشن ڈبیٹ میں حصہ لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اور میں نے اس کی وجوہات آپ کو کئی دفعہ پہلے بتائی ہیں، میں دوبارہ ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اگر آپ خود بھی دیکھیں گے آ کے، خاص کر کے جو محیط بھی زیادہ آفیشیل ہے اس پہ آ کے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے اسے کرٹیل یا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، بہت سے اور چینلز کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ شہباز گل کا پورا قصہ آپ کے سامنے خود بھی بتا چکے ہیں ڈاکٹر شہباز گل اس حوالے سے۔ تو بہرحال اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں آتا ہوں 18 نومبر 2023 کی ڈیولپمنٹس کی طرف۔ اپنے ڈیولپمنٹس کو اگر آپ دیکھیں گے آن دا فیس آف اٹ تو یہ بڑی روٹین قسم کی لگتی ہیں، ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی خاص اہمیت ہے، انسگنیفیکنٹ لگتی ہیں، لیکن ان سے آپ کو کلیئرلی ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی پتہ چلتی ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں تہہ دل سے آپ سب کو مبارکباد پیش کروں۔ بہت ہی کم ایسے مواقع آتے ہیں پاکستان کی سیاسی زندگی کے اندر، پاکستانی نیشنل لائف میں، جہاں اتنی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں کہ جسٹس اور انصاف ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں اسی قسم کا ایک بہت ہی زبردست انصاف ہوا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، جب لاہور کے اندر احتساب کی اکاؤنٹیبلٹی کی ایک عدالت نے بہت بڑا انصاف کیا، پاکستان کا نام انہوں نے روشن کر دیا ہے، جب انہوں نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، جو اس سے پہلے 3 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھائی بھی ہیں، ان کے اوپر فواد حسن فواد کے اوپر اور احد چیمہ جو ہیں ان کو باعزت طور پر اس احتساب کی عدالت نے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے آشیانہ کی اسکیم کے کیس میں ان کو ایکوٹ کر دیا، ان کو بری کر دیا۔ وہ جس طرح سے بالی ووڈ کی فلموں میں کہتے ہیں کہ آپ کو باعزت طور پہ بری کیا جاتا ہے، فلم کا سین ہوتا ہے، اس طرح سے ان کو بری کر دیا۔ اس سے پہلے کامران قیانی صاحب کو بھی اسی قسم کے کیس میں یا اسی کیس کے اندر، جو اشفاق پرویز قیانی صاحب جو فارمر پاکستان کے آرمی چیف ہیں، ٹوائس آرمی چیف، ان کے بھائی صاحب بھی جو بڑے عرصے آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں دوڑتے رہے، کبھی آسٹریلیا، کبھی امریکہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بڑا مشکل انہوں نے ٹائم کاٹا، ان پہ بھی الزامات تھے، اور وہ الزامات 2014-15 سے چلے آ رہے تھے۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اس وقت کا نظام، اس وقت کا چودھری نظام بھی ان سے خوش نہیں تھا، تو بہرحال وہ بھی، ان کو بھی ایکوٹ کر دیا گیا ہے کوئی کچھ دن پہلے۔ ان کو میں خیال اکتوبر میں کیا گیا تھا، اب ان کو نومبر میں کر دیا گیا۔ احد چیمہ صاحب نے اس موقع کے اوپر ایک بڑی ہی تاریخی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا آنر اور میری عزت جو ہے وہ ونڈیکیٹ کرتی ہے، میں بڑا خوش ہوں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ 4 برس میں جب ان کے اوپر الزامات لگے تو لوگوں نے، پنجاب کے، لاہور کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے ان کو بڑا برا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ وہ اس کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے کہ ان کو کتنا ذہنی اذیت ملی جب لوگوں نے ان کو سمجھا کہ یہ کرپٹ ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ عدالت نے ان کے آنر کو ونڈیکیٹ کر دیا۔
अब मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं, जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, चूंकि उनको कई लोग डॉक्टर गोइबल्स के साथ कंपेयर करते हैं, छोटी सी डॉक्टर गोइबल्स हैं, उन्होंने कहा है कि बिल आखिर इंसाफ हुआ, जस्टिस हो गया। ठीक, चले, ये तो हो गया इंसाफ। अब इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको इस इंसाफ का ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का कंट्रास्ट भी प्रेजेंट करता हूँ। वो कंट्रास्ट ये है कि पिछले 24 घंटे में ही इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत ने, वहाँ मोहम्मद, फेमस जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, मोहम्मद बशीर, वैसे मेमोयर्स लिखने चाहिए मोहम्मद बशीर को, अपने पाकिस्तान की हद तक बहुत बिक सकते हैं, मैंने क्या देखा, इस किस्म का उनका होना चाहिए। तो ये मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, उन्होंने 4 दिन का फिजिकल रिमांड दिया है नैब को इमरान खान का। वैसे मांगा नैब ने था मेरा ख्याल है 10 दिन का, लेकिन उन्होंने, या तो उनको शर्म आई या उन्होंने रहम आया इमरान खान पे, दोनों में से कोई फीलिंग उनकी थी, उन्होंने 4 दिन का रिमांड दिया। ये किस चीज पे दिया उन्होंने? ये अलकादर, मशहूर अलकादर ट्रस्ट केस है, जिसका जिक्र किया जाता है कि 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड का ये केस है। और केस है क्या, इस केस का बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। ये केस बुनियादी तौर पर वो है जहां बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए ने एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट की, एसटीआर, और वहां पे कोई कंप्लेन थी। फिर उसके और पाकिस्तान के मशहूर जमाना जो रियल एस्टेट टाइकून है मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान में एक लीगल डील और कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मलिक रियाज साहब की वकील, जो ज़ाहिर घोरे थे, वहाँ की ब्रिटिश लॉ फर्म थी, और दूसरी तरफ से नेशनल क्राइम एजेंसी, जो ब्रिटेन की सबसे प्रेस्टिजियस नई बनाई हुई एजेंसी है, उसका वही स्टेटस है जिस तरह से अमेरिका के अंदर एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस। इन दोनों के दरमियान में एक डील हुई, जिसके नतीजे में मलिक रियाज ने कहा कि क्योंकि मलिक रियाज के खिलाफ एनसीए कुछ साबित ना कर सका, वो केस उनको चलाना पड़ता, तो उन्होंने वो उनके दरमियान एक डील हो गई। डील के नतीजे में यह था कि मलिक रियाज को वो 119 मिलियन पाउंड वापस कर दिए जाएंगे, वो उसको पाकिस्तान ले जा सकते हैं। पाकिस्तान में मलिक रियाज के इन 119 मिलियन पाउंड के ऊपर कोई केस नहीं था कि जिसके बेसिस पे पाकिस्तान की हुकूमत कहे कि हमें ये पैसे चाहिए। वैसे आपको बताया इसी तरह से जाता, लेकिन केस नहीं था। कोई केस बनाएंगे तो आपसे उसे पैसे देंगे भारत। तो मलिक रियाज वो पैसे जो हैं वो पाकिस्तान ले आए, और पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत और कैबिनेट, उसके पास एक ऑप्शन की थी कि वो इस डील को जो एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान हुई है, इससे चैलेंज करते, कहते हम इसे नहीं मानते। उस सूरत में ये 190 मिलियन पाउंड्स बरतानिया में रहते, किसी बैंक के अंदर रहते, पाकिस्तान एक लॉ फर्म हायर करता, उस लॉ फर्म को कोई मिलियन पाउंड देता, फिर उसके बाद इसका फैसला होता 3 4 5 साल के बाद कि आपको ये पैसे मिलेंगे। मीनवाइल आपको लॉ फर्म की भी फीस देनी थी। और पाकिस्तान की हुकूमत ने ये भी एस्टिमेट किया कि इससे पहले, उसको ब्रीफ किया गया असेंबली में, कि इससे पहले जितने भी जगह पाकिस्तान ने इस किस्म के केसेस को फाइट किया है, कई मिलियन पाउंड की लीगल फीस दी है, लेकिन किसी भी जगह पे उनको कामयाबी नहीं हुई। रिकोडेक की एग्जांपल आपके सामने है, और आजकल रिकोडेक का क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। बहरहाल, ये पैसे अब कहाँ पड़े हुए हैं? ये पैसे पाकिस्तान में आ गए। क्या ये पैसे इमरान खान, लगता तो ऐसे ही है कि लेके दौड़ गया होगा, दुबई में रखती होंगे, कहीं बरतानिया में रखती हैं, स्विस बैंक अकाउंट्स में रखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती से इमरान खान को ये मौका नहीं मिला, और ये पैसे मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा करा दिए। यानी आपको क्या बात पता चली कि ये पैसे पाकिस्तान के अंदर ही हैं। ये 190 मिलियन पाउंड का जो पाकिस्तानी इक्वेलेंट है, और ये फॉरेन करेंसी ज़ाहिर है पाकिस्तान में आई, तो पाकिस्तान को फॉरेक्स भी मिला, और ये अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसी को मसला है तो सुप्रीम कोर्ट से ले ले, नहीं। लेकिन केस ये है कि इमरान खान ने इस केस में 60 करोड़ रुपए जो हैं उसकी उन्होंने खुद बुर्द कर ली, और 60 करोड़ रुपए का केस ने अपने इमरान खान पे बनाया है, जिसके लिए 4 दिन का फिजिकल रिमांड है और इन्वेस्टिगेशन करनी। ये वही किस्म का केस है जिसमें पहले भी इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी 9 मई को। ये वही उसी किस्म का केस है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है उस वक्त बड़ा एक रिएक्शन हुआ था। मैं उसके भी डिटेल में नहीं जाता। अब इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। इस अलकादर ट्रस्ट की एक ऑडिट रिपोर्ट है, जो सालाना ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो अभी हाल ही में हुई है। इसमें फिगर्स भी इसके नए हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट ये बताती है कि जो टोटल एसेट्स हैं अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के ट्रस्ट के पास हैं, उनकी टोटल मालियत जो है वो 68 करोड़ या 68 करोड़ है। और उसमें लैंड की भी कीमत है, और उसके अंदर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का, उसकी भी कीमत है। ठीक, यहां तक तो आपने ऑब्जॉर्व कर लिया। इमरान खान के ऊपर केस है कि 60 करोड़ रुपए का इमरान खान ने खुद बुक कर लिए। टोटल जो एसेट्स की मालियत बनती है जमीन की और स्ट्रक्चर की, वो 68 करोड़ बनती है। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं इसमें। मैं आपको एक पर्सनल इसमें किस्सा सुनाता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट अभी की है। ये जमीन कहीं 2018-19 में अलकादर ट्रस्ट के लिए ट्रांसफर हुई है, 18 में मेरा ख्याल ट्रांसफर हुई। लेकिन ये मलिक रियाज साहब ने जमीन 18 में नहीं ली। मलिक रियाज साहब ने ये जमीन उससे पहले एक्वायर की है। 2021 में या 2022 के शुरू में, 2021 के आखिर में या 2022 के शुरू में, एक जानने वाले रियल एस्टेट डीलर ने मुझे कहा कि
سہاوا سے دینا جاتے ہوئے جہاں ملک ریاض صاحب نے یونیورسٹی بنائی ہے، وہاں پر اگر میں آپ کو زمین لے دوں، اچھی والی جو زمین پہاڑ کے اوپر ہے، تو ہمیں 10 لاکھ روپے کنال ملے گی. اگر ہم زیادہ لیں گے، فرض اگر 10 کنال لیتے ہیں تو ہمیں کروڑ سے کم پڑے گی. اگر 1 کنال 2 کنال لیں گے انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے تو 10 لاکھ روپے کنال ملے گی. میں اس علاقے کو دیکھنے کے لیے گیا. یہ جگہ کہاں ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جی ٹی روڈ سے واقف ہیں. جو لوگ گرینڈ ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ سے واقف نہیں ہیں، وہ تو خیر بڑا مشکل ہے ان کو ایکسپلین کرنا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. یا واقف ہوں گے کہ آپ نے اگر جی ٹی روڈ پہ ٹریول کیا ہے تو آپ جب سہاوا سے دینا کی طرف جاتے ہیں، تو دینا ایک فارمنگ ٹاؤن ہے جو اب اچھا خاصا بڑا ٹاؤن بن گیا ہوا ہے. اور دینا سے اگر آپ لیفٹ پہ مڑ جائیں تو آپ بنگلہ کینٹونمنٹ کی طرف جاتے ہیں. آگے سے آپ میرپور آزاد کشمیر کی طرف آپ جا سکتے ہیں. دینا سے آپ سیدھا جائیں گے گرینڈ ٹرنک روڈ پہ تو آگے پھر آپ کے لالا موسا جہلم آئے گا، لالا موسا آئے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، سو واقف ہو جائیں. تو جب آپ سہاوا سے دینا کی طرف جاتے ہیں اور وہ جو پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے میں نیچے ڈپریشن میں کر کے یہ زمین ہے جو ملک ریاض صاحب نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو دی ہے. اور یہ 458 کنال کی زمین ہے. لیکن ملک ریاض صاحب نے یہ زمین ایکوائر کی ہے 2018 سے پہلے، اور یہ زمین نیچے ڈپریشن میں ہے. 2021 میں جو اوپر پہاڑ کے اوپر زمین تھی جہاں لوگوں نے گھر بنائے تھے، وہ 10 لاکھ روپے کنال ملتی تھی اگر کنال لیں. اگر 5 لیتے تھے تو ذرا سستی ملتی تھی، 10 لیتے تھے تو سستی ملتی تھی. سمجھے اگر آپ 10 کنال لیتے تو آپ کو 80-90 لاکھ روپے کی وہ مل سکتی تھی، 1 کروڑ روپے سے کم کی مل سکتی تھی. مجھے اس پراپرٹی ڈیلر نے یہ اچھا، اور یہ مجھے پراپرٹی ڈیلر یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے اس کی قیمت بڑھتی جائے گی چونکہ یہاں یونیورسٹی بن گئی ہے، یونیورسٹی ایکسپینڈ کرے گی، اس یونیورسٹی کی فیکلٹی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو لینے کی ضرورت ہے. تو ایک چھوٹا سا یہاں پر یونیورسٹی ٹاؤن ایسا ایسا بنتا چلا جائے گا. اور اگر آپ یہاں پہ زمین لے لیں گے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. میں نے لی نہیں، میں اتنی دور جا کے انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اس میں پھرتا رہا پورا دن. میں نے اس پورے علاقے کو دیکھا اور مجھے اس نے یہ بتایا کہ ملک صاحب نے یہ زمین کوڑیوں کے بل لی ہے، بول لی کیا کہیں گے، مول لی ہے. اور کیونکہ ظاہر ہے جب اتنی بلک میں آپ لینڈ پرچیز کرتے ہیں، ہزاروں کنال کے حساب سے زمین، کیونکہ ملک صاحب جب بھی زمین، ملک ریاض صاحب زمین پرچیز کرتے ہیں، کوئی بھی بڑا لینڈ ڈیولپر جو ہے جب وہ زمین خریدتا ہے، زرعی زمین لیتا ہے، لوگوں سے زمین لیتا ہے اور بلک میں لیتا ہے، تو وہ پھر 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے اس کی قیمت نہیں دیتا. وہ لاکھ روپے، 50,000 روپے، 70,000، 80,000 پر کنال کے حساب سے زمین لیتا ہے. یہ جو آڈٹ رپورٹ کہتی ہے کہ اس زمین کی 458 کنال کی قیمت جو ہے وہ 30 کروڑ ہے، یہ فریش آڈٹ رپورٹ کہتی ہے. 2017-18 میں جب زمین ایکوائر کی گئی ہوگی تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پر کنال کی سٹیج پہ اس کو ایکوائر کیا گیا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس حساب سے اس کی قیمت جو 458 کنال زمین ہے اس کی قیمت چند کروڑ روپے بنتی ہوگی. اگر 1 کنال کے حساب سے کریں گے تو 5.5 4.5 کروڑ روپے بن جائے گی. اگر 2 کے حساب سے کریں گے تو 10-12 جو ہے کروڑ کی بن جائے گی. اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں آپ کو کنٹراسٹ دے رہا تھا کہ ایک طرف تو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس میں سبھی مطلب کامران کیانی صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، فواد حسن فواد صاحب بھی اور جناب احد چیمہ صاحب بھی سبھی باعزت طور پہ بری ہو گئے. دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کے اوپر یہ کیس ہے. چلے اب ایک دوسرا بھی میں آپ کو ایک کنٹراسٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا پرووائڈ کرتا ہوں، وہ بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ہوا ہے، جہاں خدیجہ شاہ، مشہور و زمانہ دہشت گرد خدیجہ شاہ جو ہیں، جن کی شکل سے یہ لگتا ہے کتنی خوفناک کی دہشت گرد ہے اور پاکستان کی ریاست کو کتنا زیادہ خطرہ ہے. خدیجہ شاہ کو جب ایک اینٹی ٹیرر کورٹ نے لاہور میں ضمانت پہ رہا کیا، ان کی ضمانت منظور کر لی، تو لاہور کے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر جو ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ریپرزینٹیٹو جو ہیں، انہوں نے ایک دوبارہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا. کیونکہ خدیجہ شاہ ایک خطرناک مجرم ہے اور خدیجہ شاہ کی حرکتوں کی وجہ سے امن و امان میں، لا اینڈ آرڈر کے اندر جو ہے وہ نقص ہو سکتا ہے اور اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ریاست کی سیکیورٹی کو. اس لیے مینٹیننس آف پبلک آرڈر سیکشن 30 کے تحت خدیجہ شاہ کو مزید جو ہے نا 30 دنوں کے لیے نظر بند کر دیا جائے. یہ وہ ایم پی او ہے، آرڈر ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی. اچھا آپ دیکھیں نا، آرڈر تو کرنا ایک بات ہے، اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر اور ان کی ٹیم نے ایک انٹلیکچوئل ڈٹرمینیشن بھی کی ہے کہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ کتنا بڑا خطرہ ہے، اور اس کو اب ان کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ چیلنج کیا. دو میں نے آپ کو کنٹراسٹ دے دیے. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز رکھیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں امریکہ کے جو سفیر ہیں انہوں نے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بہت گلوبل ایشوز کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے. اس میں فلسطین وغیرہ سب کا ذکر ہے. امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ فلسطین کا خیال رکھیں، سیز فائر کروا دیں. اور اس سے 2 دن پہلے برطانیہ کی جو ہائی کمشنر تھیں جین میریٹ، انہوں نے بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی. اس کی بھی بڑی فوٹیج اور اس کا ٹویٹر سب کچھ ہے وہ ایشو ہوا تھا. اب ظاہر ہے ان ملاقاتوں کی بہت سی ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہیں. امریکہ کے جو سفیر ہیں انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، انہوں نے یوسف گیلانی صاحب سے بھی جا کے ملاقات کی ہے. اس سے بہت مہینے پہلے انہوں نے فواد چودھری صاحب سے بھی ملاقات کی تھی. اس وقت بھی بہت خبریں اس کی بنی. لیکن آپ اور ہم، وہ تمام لوگ جو صورتحال کو غور سے دیکھتے ہیں،
ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے برطانوی سفیر کی اور امریکی سفیر کی ملاقات کا جو پریڈومیننٹ افیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کو قبولیت دی جا رہی ہے، ایکسیپٹیبلٹی دی جا رہی ہے، ان کو ایک ریکگنیشن دی جا رہی ہے، اور ان کی جو ایک حیثیت ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اور وہ جو پوری کہانی ہم سنتے رہے ہیں، سناتے رہے ہیں، ایکسپلین کرتے رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ 20 مہینے کے بعد اسٹارٹنگ فرام مارچ 2022 سے اب تک اس پوری کہانی کے جو خد و خال ہیں وہ واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے کئی دفعہ بچپن میں خود بھی اور بھی بچوں کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک جگسا پزل کی ایک ڈبہ خرید کے لاتے ہیں جس میں کئی قسم کے ڈیزائن جو ہیں وہ بن سکتے ہوتے ہیں. اس میں کئی دفعہ جو اچھے جگسا پزل ہوتے ہیں اس میں 500 پلس پیسز ہوتے ہیں، کسی میں 200 پلس پیسز ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ماٹھا گھٹیا قسم کا جگسا پزل ہوتا ہے اس میں صرف 4 پیسز ہوتے ہیں. یہ ذرا اچھا بنا ہوا جگسا پزل تھا. اس کو مارچ 2022 سے یہ کہانی پہلے سے شروع ہوئی تھی، 2021 کی جنوری سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. 20 جنوری 2021 کے بعد یہ کہانی شروع ہو گئی تھی جب امریکہ کے صدر نے فارمر پرائم منسٹر پاکستان کی فون کال لینے سے انکار کر دیا تھا. لیکن چونکہ تھوڑا انہوں نے اس کو اچھا کمپلیکس قسم کا جگسا پزل بنایا تھا، اس کو کمپلیٹ طور پہ تمام پیسز کو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ لگتے 2-2.5 سال جو ہیں وہ لگ گئے ہیں، اسٹارٹنگ فرام جنوری 2021 دین 22 دین 23. اب یہ کہہ لیں کہ اس کو تقریباً 3 سال آلموسٹ جو لگ گئے ہیں. اب یہ جگسا پزل بالکل کمپلیٹ ہو گیا. میرے خیال میں آپ میں سے اگر ابھی بھی کسی کو جگسا پزل جو ہے وہ سارا کا سارا سمجھ نہیں آ رہا اب تو اس میں کوئی مسنگ ہے تو پھر میں آپ سے صرف ہمدردی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور جو ہے وہ ہو نہیں سکتا اسٹیج پہ. ایک اور ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں بلاول زرداری صاحب نے پشاور میں ایک ورکر کنونشن یا جلسے سے خطاب کیا. اچھے لوگ تھے وہاں پہ بلاول صاحب نے بڑا حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا سلیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور بالکل ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ الیکشن جو ہے وہ نامساعد حالات میں لڑے ہیں، ہمیں کبھی بھی فیئر ڈیل نہیں ملی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں انہوں نے ساتھ ہی نون لیگ کے اوپر انفلیشن کے لیے گرانی مہنگائی کے حوالے سے، اکنامک مس مینجمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے نون لیگ کے اوپر بڑے حملے کیے. یہ ویسے حملے کرتے ہوئے بلاول بالکل بھول گئے کہ وہ خود نون لیگ کی حکومت جو تھی پی ڈی ایم کی اس کے فورن منسٹر تھے. اپنی انہوں نے بڑی تعریف کی، انہوں نے کہا میری بڑی زبردست پرفارمنس تھی، لیکن باقی ساری جو حکومت کی ذمہ داری تھی پی ڈی ایم کی وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے اچھا اب اس کا جواب دیا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ بلاول کا دکھڑا یہ ہے کہ بلاول کو احساس ہو گیا ہے کہ بلاول اور پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر بننے کے چانسز کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے بلاول جو ہیں وہ دکھ کے اندر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری کہانی کیا ہے؟ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ نہ صرف اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، 16 مہینے انہوں نے خوب عیاشی کی، اور بلاول نے دنیا کے ہر کیپٹل کے 4 دفعہ دورے کیے. دنیا میں جو تمام لوگ میٹر کرتے تھے، خواہ وہ افریقہ کی کوئی لیڈرشپ تھی یا چین کی تھی یا لاطینی امریکہ کی تھی یا کہیں پر بھی تھی، رشیا بھی پہنچ گئے، ہر جگہ بلاول جو ہے پہنچ گئے ہاتھ میں لانے کے لیے. اور بلاول نے اپنے آپ کو ایز اے اسٹیٹسمین جو ہے وہ پریزنٹ کر لیا. اور جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر ڈیجیٹل سینسس جو ہے 2023 کا، اس کو جو ایکسیپٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بہانہ ڈرامہ ڈھکوسلا بنا کے الیکشن کو لٹکایا گیا، اس کو دھکا مارا گیا آگے، جو اب 8 فروری کو پتہ نہیں ہونے ہیں شاید. تو اس میں پیپلز پارٹی بھرپور شامل تھی، اور پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کوئی بچہ نہیں تھی کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈیجیٹل سینسس کا بہانہ جو ہے یہ کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے، الیکشن کو آگے پھینکا جا رہا ہے. تو پھر یہ جو سارا معاملہ ہے پی ایم ایل این کے خلاف اور پی ایم ایل این کا پیپلز پارٹی کے خلاف، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں صرف اور صرف چونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ماتھے کے اوپر جو ووٹر ہے، چے لکھا ہوا ہے بہت بڑا گولڈن ورڈ سے، چے بار بار جیسے لائٹ بلنک نہیں کرتی اس طرح ان کو نظر آتا ہے کہ لائٹ بلنک کر رہی ہے، چے 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 چے. تو چونکہ ان کو پتا ہے کہ سر چے ہیں ہمارے ووٹر، تو یہ ایک جعلی لڑائی آپس میں کر رہے ہیں نیریٹو شیپنگ کے لیے. پی 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 کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ شو کر سکیں کہ ہم پی ایم ایل این کے اپوننٹ ہیں، ہم پی ایم ایل این سے ہماری سیاست جو ہے وہ بڑی جدا ہے، ہمارا ایک جداگانہ تشخص ہے، ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں ایک سیاسی فیلڈ کے اندر. اور پی ایم یہ پی 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 کا مقصد ہے، سوری. اور پی ایم ایل این کا مقصد آپ نے دیکھا بڑا کلیئر ہو، ان کا نیریٹو یہ ہے پی ایم ایل این کا کہ وہ صرف بات کرتے ہیں 2013 سے 17 کی. ان کا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے، جو سارے چھ لوگ ہیں ان کے ذہنوں سے یہ بات محو کر دی جائے کہ 2022 اور 2023 میں جو 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ بھی ایک حکومت تھی، اس نے بھی حکومت کی ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. اس کا وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف اور صرف بات کرتے ہیں 2013 اور 2017 کی. اور پی 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 جو ہے وہ صرف پریزنٹ کرتی ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں. اب ایک لاسٹ پوائنٹ، مینیفیسٹو کمیٹی جو بنائی ہے نواز شریف صاحب، اچھا ظاہر ہے اتنے آپ کو پتہ ہے آشیانہ وغیرہ کتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو جو مینیفیسٹو کمیٹی بنائی ہے
40 لوگوں کے ممبرز کی نواز شریف صاحب نے اس کی ایک سب کمیٹی کے ایک ممبر نے ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، جس کا نام انہوں نے نہیں لکھا، اس نے کہا کہ چیلنج بہت بڑا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ مینیفیسٹو کی جو ساری ایکسرسائز ہے کہیں پہنچے گی نہیں، تاہم یہ ہے کہ اب مینیفیسٹو میں اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ سویلین سپریمیسی جو ہے اس کو واٹر ڈاؤن کر رہے ہیں۔ سویلین سپریمیسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ایمبٹ کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ مبارک ہو ونس اگین آپ کو، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔